اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک بحث بہت کی جا رہی ہے کہ قرآن حکیم کو عام آدمی ڈائریکٹ پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، یا اس کو سمجھنے کے لیے صرف علماء کی وساطت سے ہی رسائی کی جانی چاہیے۔ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور لوح محفوظ سے اپنی مکمل صحت کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو دنیا میں اتارا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے احکامات جو ہیں وہ انسان کے لیے ہیں، اس کا موضوع ہی انسان اور اس کی ہدایت ہے۔ انسٹرکشنز بھی ہیں، علوم کے باقی بہت سارے اس میں ذخائر بھی ہیں، آخرت کے امور کا ذکر بھی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے قرآن حکیم کو پڑھے یا نہ پڑھے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہر متکلم کی بات کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ اس کی بات کا ایک تو بظاہر مقصد ہوتا ہے جو ہر آدمی بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، ایک غوامض یا گہری باتیں بھی ہو سکتی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق یا بہت سارے علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کا بھی یہی معاملہ ہے کہ قرآن حکیم نے جو ڈائریکٹ انسٹرکشن دی ہیں، احکامات دیے ہیں کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، ان چیزوں کے قریب نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے یہ عوام جو اعمال ہیں وہ کرنے چاہیے، وہ تو بہت سادہ ہیں اور عام آدمی تک ان کی رسائی ہے، اور عام آدمی جب ان پہ عمل پیرا ہوگا تو اسے وہ سارے فیوز و برکات اور جو بھی ان اعمال کے ساتھ اللہ پاک نے انعامات کا ذکر کیا ہے ان کا وہ مستحق بفضل الہی ہو جائے گا۔ جہاں تک گہرے علوم کا تعلق ہے تو قرآن حکیم چونکہ اللہ پاک کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے جس نے یہ مخلوق بنائی ہے، تو اس کے سارے رموز، اسرار اور حکمتوں سے تو علماء کب کے عاجز آ چکے، اس زمانے میں بھی عاجز ہیں اور قیامت تک عاجز آتے رہیں گے کہ وہ بہت گہرے ہیں، ان میں تو عمریں کھپانی پڑتی ہیں۔ بہرحال اس ساری بحث کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال سے مدد لوں گا، چونکہ یہ عالم اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اپنے کلام پاک میں بہت سارے مثالیں ہمیں سمجھانے کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کل جو متعدی امراض ہمیں ہو جاتی ہیں وہ جراثیموں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جراثیم ہمیں نظر نہیں آتے، ان کو دیکھنے کے لیے خاص قسم کی آلات، مائکروسکوپس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام آدمی ان کے دیکھنے سے قاصر ہے، آج بھی قاصر ہے، بلکہ تمام آدمی قاصر ہیں کہ ہمیں آنکھ سے تو نظر نہیں آتے، ہمیں مشینوں کی مدد لینی پڑتی ہے۔ یہ جراثیم چونکہ نظر نہیں آتے، لہذا یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوا کے ذرات کے ساتھ، ڈائریکٹ کنٹیکٹ کے ساتھ، خوراک کے ساتھ، پانی کے ساتھ منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور جب بھی ہمارے جسم میں ان کو کوئی موزوں جگہ مل جاتی ہے جہاں پر ان کو خوراک اور دیگر ماحول ان کی مطابقت کے مطابق ہوتا ہے، وہاں یہ بڑی جلدی سے گرو کرتے ہیں، ان کی آبادی بڑھ جاتی ہے اور ان کے زہریلے مادوں کی وجہ سے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں اور یہ بیماری پھر آگے پھیل جاتی ہے، اسی لیے ان کو متعدی امراض کہا جاتا ہے۔ مجھے اپنے شعبہ زوالوجی کے ایک کولیگ جن کا نام کرم علی تھا، چوکیدار تھے ہمارے، وہ یاد آ رہے ہیں۔ اب وہ مرحوم ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ہمارے دوست تھے اور بہت اچھے کولیگ تھے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ کرم علی صاحب کا، چونکہ وہ چوکیدار تھے، ان کے پاس چابیوں کا ایک گچھا تھا، وہ چابی لے کر کان میں زور زور سے خارش کر رہے ہیں۔ تو میں چونکہ مائکرو بایولوجی پڑھتا رہتا تھا، تو میں نے ان کی خیر خواہ کے لیے انہیں سمجھایا کہ اس طرح نہ کریں، اس طرح آپ کے کان میں جراثیم چلے جائیں گے اور آپ کا کان خراب ہو جائے گا، بیمار ہو جائیں گے۔ تو کرم علی کہنے لگا کہ میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، دن میں کئی مرتبہ میں یہ حرکت کرتا ہوں۔ اس کی ریٹائرمنٹ بھی قریب تھی۔ میں نے کہا اب ریٹائر ہو کے ظاہر ہے کہ آپ گاؤں چلے جائیں گے، وہاں ڈاکٹرز بھی نہیں ہوں گے، دوائیاں بھی کم ملیں گی، آپ اس عادت کو چھوڑ دیں۔ وہ کہنے لگا جی میں اس عادت کو تو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے کوئی اور حل بتائیں۔ اب اس کے لیے مجھے یہ بتانا کہ اسٹرلائزیشن کیا ہوتی ہے، یا جس چیز کو گرم کریں، ریڈ ہاٹ کریں، شعلے پر لے کر آئیں، اس میں جراثیم کیسے مر جاتے ہیں، یہ میرے لیے ذرا مشکل تھا۔ میں نے سادہ الفاظ میں کہا کہ آپ کے پاس وہ چائے بنانے والی چمچ تو گاؤں میں ہوگی، اگر آپ کو بہت ہی دقت ہے تو اس کا جو پچھلا حصہ ہے وہ شعلے پہ، آگ پہ رکھ کے گرم کریں، جب خوب گرم ہو جائے تو اسے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں، جب اس قابل ہو کہ آپ اس سے خارج کر سکیں، اس کی حرارت اتنی ہو تو آپ خارج کر لیا کرنا۔ کہتا ہے یہ کام میں کر لوں گا۔ اب نہ میں نے اس کو سمجھایا کہ اسٹرلائزیشن کیا ہوتی ہے اور اس چمچ کو ریڈ ہاٹ کرنے سے یا گرم کرنے سے اس کے جراثیم کیسے مر جائیں گے، نہ اس نے مجھ سے پوچھا، نہ اس کی سطح علم کے اس علم کو، اس کی جو فام کا
درجہ تھا وہ اس علم کو سمجھ سکتا تھا، لیکن اس نے میری بات مان لی، اور اس نے جس محبت سے مانی اس دن مجھے معلوم ہوا کہ ایمان علم سے زیادہ عقیدت اور محبت کی قبیل سے ہے، اور جس پہ ایمان ہوتا ہے، جس پہ توکل ہوتا ہے، جس کو انسان مان لیتا ہے، اس کی باقی باتیں ماننا بھی بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ قرآن حکیم کے جو غوامض ہیں ان سے تو علماء بحث کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور چونکہ اللہ پاک کا کلام ہے، اس میں بہت سارے مضامین امور آخرت کے بھی آگے، دنیا کے بھی سائنسی حقائق اس میں مضمر ہیں، جن میں وقت کے ساتھ ساتھ سائنس کی ترقی اور تجربات اور مشاہدات پردہ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، اور یوں انسان کی ایمان میں مزید تقویت کا سبب بنتے ہیں کہ جو آج سائنس جس چیز کو دریافت کر رہی ہے، یہ جن حقائق سے پردہ اٹھا رہی ہے، وہ اس قرآن حکیم آج سے تقریباً کئی 14 صدیوں سے بھی زائد وقت گزر چکا ہے، یہ چیزیں مندرج تھیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک عام آدمی تو یہ باتیں اس زمانے کا نہ سوچ سکتا تھا، نہ کر سکتا تھا، یہ ایک علامہ الہی ہونے کی ایک مبرن نشانی ہے۔ تو قرآن حکیم کا یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ ایک عام آدمی کو لوگ ہم انسٹرکشن کرتے ہیں، اب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ دوا لینی ہے اور کھانے کے اتنے وقفے کے بعد لینی ہے یا کھانے سے اتنی دیر پہلے لینی ہے، اب اس دوا کی جو کیمسٹری ہے کہ وہ باڈی میں جا کے اس نے کیسے سالوبل ہونا ہے اور کیسے ابزارب ہونا ہے اور کیسے اس نے فوڈ کے ساتھ ریئیکٹ کرنا ہے، اس ریئیکشن سے بچانا ہے یا نہیں بچانا ہے، یہ سارا علم ڈاکٹر کو ہوتا ہے، عام مریض کو نہیں ہوتا، لیکن مریض اس کی بات مان لیتا ہے۔ تو قرآن حکیم کا یہ جو پہلو ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کرنا، یہ تو ہر آدمی کے لیے ہے، اور اس کا موضوع ہی انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے یا دہانی کے لیے تو ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے، آئے کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ سہولت اویلیبل ہے۔ ہر انسان کو قرآن حکیم کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کی ہدایات، انسٹرکشن، معلومات سے فیض اٹھانا چاہیے۔ جہاں ظاہر ہے کہ بات سمجھ نہیں آتی، علم کا کوئی پہلو ہے جو ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہاں اس پہلو کے جو علماء ہیں، جو سکالر ہیں، جنہوں نے اپنی عمریں کھپائی ہیں، ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو قرآن حکیم کو ڈائریکٹ پڑھنا اور ترجمے سے پڑھنا یا اس کے مفہوم کو سمجھنا کوئی ممانعت نہیں رکھتا، یہ قرآن آئے اس لیے ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور ظاہر ہے کہ ہر بندے کی سمجھ کا ایک درجہ ہے، اس سے آگے ایک اور درجہ ہے، اور اس طریقے سے یہ درجات جاری رہتے ہیں۔ تو جب ہمیں دنیا کی کتابیں سمجھ نہیں آتی تو ہم ان کے سکالرز اور ان کے علماء تلاش کر لیتے ہیں، تو قرآن حکیم کے بھی طالب علم تلاش کیے جا سکتے ہیں جنہوں نے ہم سے پہلے کام کیا، اس چیز کو اچھی طرح سمجھا ہے۔ اور انسان کی تو خاصیت یہ ہے کہ اس نے یہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ قلم اور کتاب کے ذریعے اگلی نسلوں میں اور دوسرے لوگوں تک منتقل ہو جاتا ہے۔